بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 327 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کفارات میں او کا داخل ہونا۔ چونکہ او کے مدخول کے حوالے سے اور اس کی مراد کے حوالے سے ہمارے اسباق چل رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ تو حروف معانی کی بحث ہے، اور حروف معانی میں سے مختلف حروف پر بحث کرتے ہوئے جب ہم او کی بحث تک پہنچے تو اس کے حقیقی ہی استعمال پہ ابھی تک ہم چل رہے ہیں، لیکن مختلف طرح کے کلمات میں، مختلف طرح کے کلام میں جب او داخل ہوتا ہے تو وہاں تخییر ہوگی نہیں ہوگی، اسی حوالے سے ہم نے گفتگو وکالت کے باب میں بھی کی، مہر کے باب میں بھی کی۔ تو اب کفارات میں سے چونکہ بعض جگہوں پہ جب او داخل ہوتا ہے تو ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی ایک ہی چیز واجب ہوتی ہے، تو اب وہاں اختیار ہوگا نہیں ہوگا اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَفِي الْكَفَّارَةِ يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے ہم حسب معمول سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَفِي الْكَفَّارَةِ يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَا خلافاً للبعض، اور کفارہ میں ہمارے نزدیک بعض ائمہ کے برخلاف چند چیزوں میں سے ایک چیز واجب ہوتی ہے، یعنی ان فی کل کفارۃ ردد فیہا بین الاشیاء بکلمۃ او کما فی کفارۃ الیمین من قولہ تعالی اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یعنی کہ بے شک ہر اس کفارے میں جس میں چند چیزوں کے درمیان کلمہ او کے ذریعے تردید واقع ہوتی ہے، جیسا کہ کفارہ یمین میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اس درمیانی مقدار کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو او وکما فی کفارۃ حلق الرأس من عذر من قولہ تعالی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، وکما فی کفارۃ جزاء الصید من قولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة۔ تو او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما یجب عندنا احد الاشیاء على سبیل الاباحۃ، اور جیسے کفارہ عذر، یعنی جیسے عذر کی وجہ سے حلق رأس کے کفارے میں، تو کفارہ حلق رأس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اور ایسے ہی جیسے کفارہ جزائے صید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبہ،
او کفارت طعام مساکین او عدل ذالک صیاما. تو ان تمام کفاروں میں ہمارے نزدیک اباحت کے طور پہ چند امور میں سے ایک واجب ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ. آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مصنف نے فرمایا کہ انشاء کے مقام میں کلمہ او چونکہ تخییر کے لیے آتا ہے، اس لیے کفارات کے موقع پر کلمہ او کے ذریعے جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک وہ چیزیں جو ہیں ان میں سے صرف ایک ہی چیز واجب ہوگی. یعنی کفارہ ادا کرنے والے کو اختیار ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے کفارہ ادا کر دے. اگرچہ بعض حضرات معتزلہ اور اہل عراق کا اختلاف ہے. مثال کے طور پر کفارہ یمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. یعنی نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر، لیکن پکڑتا ہے تم کو اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا ہے. اس کا کفارہ کھانا دینا ہے 10 محتاجوں کو، اوسط درجہ کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا پھر کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنی ہے. تو اب ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفارہ یمین میں کلمہ او کے ذریعے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. پہلے تو 10 مساکین کو کھانا دینا ہے، پھر دوسری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ 10 مساکین کو کپڑے پہنانا ہے، اور تیسری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. بس کفارہ ادا کرنے والا مذکورہ تینوں امور میں سے کسی ایک کے ذریعے کفارہ ادا کر سکتا ہے. اسی طرح حالت احرام، عذر کی وجہ سے حالت احرام میں حلق رأس کے کفارے میں، یعنی کہ سر کا حلق کروانے کے کفارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، فَمَا كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی، تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی. اگر حالت احرام میں عذر کی وجہ سے سر منڈا دیا تو کلمہ او کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. پہلے نمبر پر تو 3 دن کے روزے، اور دوسرے نمبر پر 6 مساکین پر خیرات کرے، اس طور پر کہ ہر مسکین کو نصف سا گندم یا 1 سا کھجور دے، اور تیسرے نمبر پر ایک بکری ذبح کرے. لہٰذا یہاں بھی کفارہ ادا کرنے والا تینوں امور میں سے کسی ایک کے ذریعے کفارہ ادا کرنے میں مختار ہے، اسے اختیار حاصل ہے. اسی طرح حالت احرام میں جانور قتل کرنے کی وجہ سے جو کفارہ واجب ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. اور مزید لیذوق وبال امرہ، یہاں تک اس کو پڑھ لیتے ہیں. فرمایا اے ایمان والو، نہ مارو شکار جس وقت تم حالت احرام میں ہو، اور جو کوئی تم میں سے اس کو مارے جان کر تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کریں. کون تجویز کریں؟ فرمایا 2 عادل آدمی تم میں سے، اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جائے،
کعبہ تک، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ یعنی اگر کسی شخص نے حالت احرام میں کوئی جانور مار ڈالا تو دو عادل اور جو جانکار آدمی ہیں اس جانور کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے۔ اب اس قیمت میں اگر ہدی کا جانور مل سکتا ہو تو اس محرم ہے اس کو 3 باتوں میں سے ایک اختیار ہوگا، یا تو ہدی کا جانور یعنی بکری، گائے، اونٹ وغیرہ خرید کر سے زمین حرم میں ذبح کر دے، یا اس قیمت سے گندم یا دوسرا اناج خرید کر مساکین پہ تقسیم کر دے، اس طور پر کہ ہر مسکین کو نصف سا گندم یا 1 سا دوسرا اناج دے دے، یا ایک مسکین کے گندم کے عوض ایک روزہ رکھ لے۔ اور اگر اس قیمت میں ہدی کا جانور نہ آ سکتا تو پھر محرم کو طعام مساکین اور روزوں کے درمیان اختیار ہوگا۔ تو بہرحال جزائے شہد کا کفارہ بھی کلمہ او کے ذریعے بیان کیا گیا، اور اسی او کی وجہ سے محرم کو مذکورہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے کفارہ ادا کرنے کا اختیار دیا گیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کے ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو نوٹ کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، قرآن کریم میں کس حرف کے ذریعے بیان کیا گیا اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ قسم کے کفارے میں کتنے آپشن دیے گئے وہ بھی ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔